تو گفتگو آپ نے ملاحظہ کی چودھری صاحب، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اسرائیل دوسری جانب سے یہ کہتا ہے کہ جب تک مکمل کارروائی نہیں کر لیتے تب تک اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ خطہ جو ہے وہ ایک لمبی جنگ دیکھنے جا رہا ہے؟ اب جنگ تو ان کے اوپر ہمیشہ سے مسلط ہے، مظالم ان کے خلاف ہو رہے ہیں، بچے ان کے شہید کیے جا رہے ہیں، ٹارچر ان پر کیا جا رہا ہے، خواتین ان کی بے حرمتی کا سامنا کرتی ہے، بزرگ ان کے جو ہے ان کو لہو لہان کیا جاتا ہے، مقدس مقامات جو ہے مسلمانوں کے ان کی یعنی حرمت جو ہے ان کا جو سینکٹیٹی ہے اس کو پامالی ایک یعنی ان کے لیے کھیل تماشا ہے. اور اسرائیل کے جو مظالم ہیں، جو یہودیوں کا یہ گھناؤنے اقدامات ہیں، کوئی ان کے بازو پکڑنے والا، ان کے ہاتھ توڑنے والا موجود نہیں ہے. تو یہ تنگ امن بجنگ امن حماس کو ان کو کس نے دیا، کچھ کیا دیا اور دیا کہ نہیں دیا، تو مارا تو انہوں نے حشر کر دیا نا کہ اسرائیل انوینسیبل ہے اور فلاں ہے ٹمکار ہے اور یہ کر لے گا تو وہ کر لے گا. اور آپ سارے فلسطینیوں کو بھی مار دو گے نا، ان کے جذبہ اب ختم نہیں ہو سکتا. دے آر دیئر ٹو فائٹ اینڈ گیو یو اے بفٹنگ جواب انشاءاللہ. تو لیکن آپ کوئی مجھے بتائیں سائشٹرا کہ کوئی آپ کو خبر آئی ہو، کیونکہ آپ بہت بڑے چینل ایئر بائی پر نیوز اینکر ہیں، کہ کسی مسلمان ملک نے کہا ہو کہ ان مظلوموں کا میں بھی جا کے کوئی اگر مرنا پڑا تو میں بھی مروں گا اور ان کا ساتھ دوں گا. ہمیں ابھی تک کوئی لیکن آج ایم بی ایس نے کہا ہے کہ او آئی سی کا اجلاس طلب کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جارڈن کے جو کنگ ہیں ان کو کال بھی کی ہے، پھر فلسطین کے صدر نے بھی ان کو کال کیا اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ او آئی سی کا اجلاس بلوائیں. چلے او آئی سی کا اجلاس ذرا حسن صاحب سے بات کریں. میں ایک تھوڑا اچھا شائستہ دیکھیں. اچھا حسن، اینٹونیو گوٹریس کی بات آپ نے سنی، وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو شائع خورونوش ہیں وہ فراہم کی جائیں وہاں پر لوگوں کو. پھر دوسری جانب جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہیں ان کا وزیر دفاع انہوں نے جو بیان جاری کیا کہ بجلی بند کر دی ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا ہے. غزہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، گنجان آباد علاقہ ہے، اگر تو کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے تو پھر اس طرح سے تو انسانی المیہ جنم لے گا. دیکھیں یہ تو المیہ کئی دہائیوں سے جاری ہے. ابھی تو اگر آپ بات کریں جو ابھی کشیدگی بڑھی ہے، یہ کشیدگی جب سٹارٹ ہوئی تھی تو تب ہی یہ اس بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ حالات یہاں پر رکیں گے نہیں اور یہ کشیدگی بڑھے گی. اور جو فلسطین کی سائیڈ ہے یا غزہ کی سائیڈ ہے، یہاں پر بھی بہت سی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوگا، انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہوگا. اور دیکھیں انہوں نے تو پہلے سے ہی فینس کیا ہوا ہے اور پہلے بھی جو وہاں پر جو ہے وہ محاصرہ رکھا ہوا ہے ایک قسم کا. تو وہاں پر فوڈ سپلائز جو ہے یہ تو پہلے بھی بڑی مشکل سے پہنچتی تھی، تو اب مزید کشیدگی ہوگی. یا بجلی بھی انہوں نے بند کر دی ہے، اور ایسے میں خالی بجلی بند نہیں ہوئی، یعنی خالی فوڈ سپلائز بند نہیں ہوئی، بلکہ ادویات جو ہیں لائف سیونگ میڈیسنز ریکوائرڈ ہیں جو وہاں پر وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ تو حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بظاہر تو جو یہ کشیدگی ہے یہ مجھے تو ریپیٹ لگتا ہے 9/11 کا. یعنی 9/11 میں جس طرح دیکھا تھا کہ 9/11 بھی بڑا کامیاب تھا، لیکن کیا اس کے بعد 9/11 کے بعد کیا جو مسلم دنیا تھی اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا یا کمی واقع ہوئی؟ کوشچن مارک تو یہ ہے. جو صورتحال ہے جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 500 کے قریب زخمی ہیں، جن میں سے 4000 جو ہیں وہ فلسطینی ہیں. اب یہ 5000 جیسے میں نے 5000 کی بات کی ہے تو 5000 ٹوٹل نمبر ہے انجرڈز کا، اور اس میں جتنے ہیں جی کہ 4000 فلسطینی ہیں اور بڑے کرٹیکل ہیں. تو ان کو بڑی جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز ریکوائرڈ ہیں اور میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو یو این جو ہے وہ تو خالی جو ہے وہ مذمت ہی کرے گا یا وہ کہے گا جی ہم انشور کریں گے. کب اسرائیل نے سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کیا؟ اگر آپ وہ سارٹ اگر ہمارے پاس ہوتا، انفارچونیٹلی شاید میرے خیال سے نہیں ہے. دیکھیں کہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ جو ہے وہ جو ریپریزنٹیٹو جو تھے وہ وہاں پر موجود تھی اسرائیل کے دورے پر، تو وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کو کنسرن ہے کہ سیولینز کے اوپر جو ہے یہ حملے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں ہاسپٹلز کو، تعلیمی اداروں کو. تو آگے سے جو اسرائیلی جو وہاں پر شخصیت موجود تھی انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم یہ جان بوجھ کر ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم نے سیولینز کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے ہاسپٹلز کو جو کرنا ہے ٹارگٹ کرنا ہے، اور امریکہ اپنے کام سے کام رکھے. ہیلری کلنٹن صاحبہ آپ کا یہ دورہ ہے، آپ گھومیں پھریں انجوائے کریں،
ہمارے اندرونی معاملات دخالت نہ کریں. تو جب اس قسم کا رویہ تھا ماضی سے، یعنی یہ مطلب کم از کم ہیلری کلنٹن جب سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، یہ تب کی جو ہے یہ پریس ٹاک تھی، تو اس زمانے سے آج کی بات کر لیں کچھ چیز کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ حالات جو ہے مزید خراب ہوئے ہیں. فلسطینیوں کی اب زندگی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ان کو تو انسان جو ہے وہ دنیا تصور ہی نہیں کر رہی. مجھے تو اس بات پر تعجب ہے، یہاں پر کوئی اور ملک ہو، جیسے یوکرائن میں جو معاملہ ہوا تو پورا یورپ، امریکہ، ویسٹ سارا جو ہے وہ اچھل رہا تھا کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا. تو ٹھیک ہے، یہاں پر قیمتی انسانی جانیں، سیولینز کی جہاں پر بھی جانیں ہیں وہ قیمتی ہیں، انسانیت ہے دنیا میں ہونی چاہیے. تو کیا فلسطینی انسان نہیں ہے؟ کیا وہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے؟ تو کوشچن تو یہ بھی بنیادی اٹھانے چاہیے کہ فلسطینیوں کی جان اور مال جو ہے اتنی ہی جو ہے وہ قیمتی ہے، اتنی ہی معتبر ہے، اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی ایک عام دوسرے جو ہے وہ دنیا کے انسان کی ہے. تو دے آر ناٹ چلڈرن آف لیسر گاڈ. کی جان اور مال بھی جو ہے وہ اتنا ہی معتبر ہے. حسن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ بات بھی کر رہے تھے امریکہ کے حوالے سے، تو امریکہ کے ایران پر حماس کی سہولت کاری کے جو الزامات ہیں اب کچھ وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور لنسے گرام یہ کہتے ہیں اگر ایک اسرائیلی مرا تو ایرانی تیل کا ایک ذخیرہ تباہ کر دیں گے.